هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب صل يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل لوليك الفرج يا كريم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، علم کلام کے درس میں ہم آج کل جو بحث کر رہے ہیں وہ اصل میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ قائم کریں دلیل قائم کریں خدا کے وجود پر، اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلائل قائم کریں، برہان قائم کریں، آرگومنٹ قائم کریں. تو کل ہم نے اس بارے میں ایک سائنٹیفک مسئلے کی بات کی تھی پہلے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب کسی جو اپنے آپ کو ماڈرن سمجھتا ہو اور اصل میں وہ مادہ پرست ہو، اس سے خدا کے بارے میں بات کرتے ہیں یا میٹا فزیکل جو آئیڈیاز ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو اس کا کہنا ہوتا ہے کہ صرف اعتبار ہے سائنسی طریقے کا، اور سائنسی طریقہ استوار ہے تجربی علوم پر، یعنی ایکسپیریمنٹیشن پر، مشاہدات پر، آبزرویشن پر، سروے پر، ان جیسی چیزوں پر، جہاں چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں، ناپ سکتے ہیں، تول سکتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، تجربہ کر سکتے ہیں. تو ان میں سے جو نتائج ہمیں نکلیں گے وہ نتائج ہم قبول کریں گے. اور جو سائنس کے ہٹ کر کوئی بات کی جائے جس کا ہمیں وجود نظر میں نہیں آئے گا اور جس کو آپ مجھے پکڑ کے نہیں دکھائیں گے تو میں قبول نہیں کروں گا. اب کل جو ہم نے بات کی وہ میڈیکل سائنس کی بات کی کہ ایک سائنس کے اندر، میڈیکل سائنس کے اندر، سائیکالوجی کے اندر، پیراسائیکالوجی اور میڈیکل سائنس کے اندر ایک تجربوں کا سلسلہ کیا گیا، ایک آبزرویشنز کا سلسلہ بجا لایا گیا، اور اس کے نتیجے میں بات پائے ثبوت تک یہ پہنچ گئی کہ روح کا وجود ہے، اور روح مادے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتی، لیکن ان کا وجود ہے، کیونکہ ان پیشنٹس کے اندر اور کچھ لوگوں کے اندر جو انکانشیس ہو چکے ہوں، تو ان دونوں فیلڈز کے اندر سائیکو انالیسس کے دوران جو بے ہوش ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو ان پہ جو تجربے کیے جاتے ہیں، ان کی جو اسٹڈی کی جاتی ہے، ان اسٹڈیز سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے بدن سے نکل کے ان کے وجود کا کوئی حصہ یا ان کے وجود کا ساتھی وجود، بہتر یہی ہے کہنا،
ان کے مادی وجود کا ایک ساتھی وجود جو مادی نہیں ہے، وہ ان سے نکل کے ان کے بدن سے خارج ہو کے پھر کہیں کہیں جاتا ہے اور وہاں کی خبریں بتاتا ہے، اور وہ خبریں بعد میں سچ ثابت ہوتی ہیں۔ تو یہ NDE کا فیلڈ ہے جو پیراسائیکالوجی کا فیلڈ ہے اور میڈیکل سائنس کا فیلڈ ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں سائنس ہے۔ یہ ہر کوئی مانتا ہے آج کل کہ پیراسائیکالوجی اور سائیکالوجی بھی سائنس ہے، اور میڈیکل سائنس تو میڈیکل سائنس ہے ہی، عالمی طب تو کب کا سائنس بن چکا ہے۔ تو ان دونوں فیلڈز میں یہ تجربے جو کیے گئے ہیں اور ان تجربوں میں سے جو کچھ نکلا ہے نتیجہ، تو وہ نتیجہ یہی ہے کہ روحوں کا وجود ہے۔ روحوں کا وجود ہے معنی کہ ایک ماورائے مادہ کسی چیز کا وجود ہے جس کو آپ لیبارٹری میں نہیں لا سکتے، لیکن اس کے ساتھ آپ جو کچھ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، جہاں وہ بھی آپ کا ساتھ دے۔ تو اس طرح سے جہاں روح کا وجود ثابت ہو گیا تو نصف خدا ثابت ہو گیا۔ کیوں؟ ہم کیوں کہتے ہیں کہ نصف خدا ثابت ہو گیا؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ خدا کے وجود کے منکر لوگ جو ہے وہ اس لیے خدا کے وجود کو نہیں مانتے ہیں کہ خدا ماورائے مادہ کوئی ہستی ہے جس کو ہم جانتے نہیں۔ اگر مادے کی طرح ہماری آبزرویشن میں آ جاتا، ہم اس پہ لیبارٹری میں تجربے کر پاتے تو ہم اس کا وجود مانتے، لیکن ایسا تو ہے نہیں، اس لیے ہم اس کا وجود نہیں مان سکتے۔ لیکن جب ایک سول کا، ایک روح کا وجود ثابت ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماورائے مادے کو انہوں نے قبول کر لیا، کرنا ہوگا بلکہ، اور جب اس کو قبول کر لیا اس کے بعد خدا کو قبول کرنا کوئی مشکل نہیں کہ ایک ہی طریقے کے یہ دونوں چیزیں ہیں۔ اللہ بھی ماورائے مادہ ہے اور روح بھی ماورائے مادہ ہے۔ ماورائے مادہ دونوں چیزیں ہیں۔ میٹافزیکل ہیومنزم کے اندر یہ تجربے جو کیے گئے ہیں، میٹافزیکل ہیومنزم، NDE جو ہے، NDE میٹافزیکل ہیومنزم کے فیلڈ میں کیے گئے تجربوں کا نام ہے۔ تو ایک بات ہوگی۔ تو یہ پہلا ایک سائنسی طریقے سے، اب تو خالی عقلائی طریقے سے ہم بات کرتے تھے، لیکن یہ شروع ہو گیا کہ عقلائی طریقہ ہی نہیں، ایک سائنسی طریقے سے، ایک انٹلیکچوئل طریقے سے، فکری طریقے سے ثبوت مل گیا کہ وجود ہے جو غیر مادی ہے، وجود ہے جو ماورائے مادہ ہے، اور اگر وجود ماورائے مادہ ہے کسی چیز کا تو خدا کا وجود ہونا بالکل قرین قیاس ہے۔ آپ جو اس بارے میں سوچ سکتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ روح کے بارے میں بھی دلائل ہے، تو خدا کے وجود کے بارے میں ہم آج تک 20 دلائل دے چکے ہیں، تو ان سے ان دلائل کی پشٹی ہو رہی ہے، ان دلائل کی تائید ہو رہی ہے، ان دلائل میں ایک قوت پیدا ہو رہی ہے۔ اب اس کے آگے آج 2 آرگومنٹس ہم پیش کریں گے، اور دونوں آرگومنٹ جو ہے وہ عقلانی ہے، یعنی عقلی دلائل ہے۔ عقلانی دلائل وہ بھی ہے، ان کو انٹلیکچوئل آرگومنٹس کہا جائے گا۔ پہلی دلیل یہ ہے جو میں نے کل آخر پہ جاتے جاتے کہا تھا کہ ایک انسان جو ہے، یہ ہمارے یہاں یہ سامنے ایک آدمی ہے، کیا ایک سوال ہے، کیا آج سے 20 سال پہلے والا منتظر وہی ہے جو آج کے ہمارے سامنے بیٹھا ہے؟ کیا ایسا ہے؟ فزیالوجی کے اعتبار سے، سائنس کے اعتبار سے تو ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیشہ ایک پروسیس جاری رہتا ہے انسان کے بدن میں، جیسے میں نے کل کہا تھا، اور وہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ کھاتے ہیں، جو کچھ آپ لیتے ہیں، وہ انرجی میں تبدیل ہوتا رہتا ہے، اور انرجی میں تبدیل ہوتے ہوتے اس بنیاد پر آپ کے بدن کی تمام سیلز، جیسے گاڑی میں ویئر اینڈ ٹیئر ہوتا ہے نا، اسی طرح بدن میں بھی ویئر اینڈ ٹیئر ہوتا ہے۔ خلیے بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور خلیے جب بوڑھے ہو جاتے ہیں وہ ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں، ان کا ڈکے ہو جاتا ہے، مردہ ہو جاتے ہیں، اور ان کی جگہ نئے خلیے لے لیتے ہیں، نئی سیلز وجود میں آتی ہیں۔ پرانی سیلز کو خیر بات کہا جاتا ہے، نئی سیلز وجود میں آتی ہیں۔ تو جو بھی آپ کے بدن میں آرگنز ہیں، سب کے سب آرگنز میں جو سیٹ اپ، جو سلسلہ خلیوں کا آج ہے، وہ آج سے 10 سال پہلے نہیں تھا۔ 10 سال پہلے آپ کا بدن ایک تھا،
آج دوسرا ہے. 10-15 سال پہلے میری پوری کی پوری داڑھی کالی تھی، آج وہ داڑھی نہیں، وہ گئی ہے، آج سفید ہے. خلیے بدل چکے ہیں. اسی طرح ہر معاملے میں آپ بدل چکے ہیں، اور یہ سائنسی ایک حقیقت ہے، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. مادہ پرست تو بالکل نہیں کرے گا، کیونکہ وہ کر ہی نہیں سکتا ہے. انسان کا بدن کی بات کریں، انسان کا بدن بدلتا جاتا ہے. جو آج ہے وہ 10 سال پہلے نہیں تھا، جو آج ہے وہ 10 سال بعد میں نہیں ہوگا. اس بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 20 سال پہلے یہ آدمی جو تھا آج وہ یہ نہیں ہے. آج یہ وہ نہیں ہے، آج یہ مختلف چیز. مختلف چیز کیوں ہے؟ کیونکہ تمام کے تمام خلیے بدل چکے ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح آپ کے یہاں ایک مکان ہے، تو آپ اپنے باپ سے کہتے ہیں یہ آپ کے زمانے کا مکان ہے. کیا بنایا ہے بھائی؟ ہمارے زمانے کے مطابق ہمارے زمانے کا ماڈرن مکان بنائیے نا. تو وہ کہتے چلو ٹھیک ہے، اس مکان میں سے جو میٹیریل نکلے گا اس کا کیا کریں گے؟ کہتے ہیں ادھر بھیجو نا، کیا کہتے ہیں برائڈ نمبر، ادھر بھیجو، نیا لاؤ. پہلے ایک طرح کا میٹیریل لگتا تھا، آج ماڈرن میٹیریل ہے. تو پرانا بیچا جاتا ہے، نیا لایا جاتا ہے اسی جگہ. اگر اسی نقشے پر بھی مکان بنے تو اس نقشے کو نیا مکان کہا جائے گا یا پرانا؟ نیا مکان کہا جائے گا. بالکل اسی طرح آپ کے جو باڈی آرگنز جو ہیں ان میں آج ایک طرح کے خلیے ہیں، آج سے 10 سال پہلے دوسری طرح کے خلیے تھے جو کہ بدل چکے ہیں، اور نئے خلیے وجود میں آ کر آپ کا نیا پھیپھڑے ہے. آج کل آپ نے 10 سال سگریٹ پی ہے، 10 سال پہلے آپ کا پھیپھڑا بالکل تر و تازہ تھا، اور 10 سال کے بعد آپ کے پھیپھڑے میں بالکل سیاہی ہے. آج کا پھیپھڑا وہ والا پھیپھڑا نہیں ہے، اس لحاظ سے کہ سیاہ ہو چکا ہے، اور اس لحاظ سے بھی کہ جو اس وقت آپ کے پھیپھڑے کے خلیے تھے آج وہ خلیے نہیں، آج دوسرے خلیے. صحیح ہے. اب ایک پرابلم ہے، یہ پرابلم ہم مادہ پرست آدمی سے پوچھیں گے، یہ پرابلم کیسے سالو کیا جائے گا. ہمارا آرگیومنٹ ہے، اور یہ دلیل جو ہے ہمارا جو استدلال ہے، ہمارا آرگیومنٹ جو ہے، اس آرگیومنٹ کی بنیاد پر ہم اسے سوال کرتے ہیں، اور وہ سوال یہ کرتے ہیں آج ذہیب نے مفیض کا قتل کیا، نعوذ باللہ من ذالک. لیکن کیا؟ جب یعنی بھٹکانے پر شیطان آتا ہے تو بھٹکاتا ہے، گمراہ کرتا ہے تو کیا. اب سنیے، اب جب اس نے یہ کام کیا، کار بد انجام دیا، تو کیا ہو گیا؟ انڈر گراؤنڈ ہو گیا، کیونکہ پکڑے گی پولیس پکڑے گی، نہیں چھوڑے گی. اور یہ کیا کرتا ہے؟ انڈر گراؤنڈ چلا جاتا ہے. کبھی انڈر گراؤنڈ چلنے میں یہ کہتا ہے کبھی نہ کبھی مجھے ڈھونڈیں گے، کسی دوسرے ملک میں بھاگ جاتا ہے، اور 10-15 سال کے بعد واپس آتا ہے دیکھنے کے لیے ٹھنڈا پڑ چکا ہے معاملہ یا نہیں. اور اگر ٹھنڈا پڑ چکا ہے تو میں آرام سے زندگی گزار سکتا ہوں یہیں. لیکن انٹیلیجنس ایجنسی تو بہت خطرناک ہوتی ہے. وہ ایک دم سے ہر کسی کا بایو ڈاٹا اپنے تھانوں میں رکھا کرتے ہیں، تو کسی نہ کسی تھانے سے اس کا بایو ڈاٹا دیکھ کے، اس کی تصویر دیکھ کے، اس کا کچھ نہ کچھ دیکھ کے اس کو پکڑا جاتا ہے. اب ایک سوال ہے، تو اس کو پکڑا جاتا ہے، پہلے اس کی مار پیٹ کی جاتی ہے، پریم بادشاہ کے ساتھ اس کے ساتھ کلام ہوتا ہے، اور اس پریم بادشاہ کے بعد اس کو حوالے کی جاتا ہے چالان کر کے عدالت. جب عدالت میں چالان ہوا تو جج صاحب کیا کرے گا؟ ثابت ہو رہا ہے اس نے قتل کیا، جج صاحب کیا کرے گا؟ جی اس کو سزا ملے گی، یا ملے گی سزا عمر قید، یا ملے گی سزائے موت. میں کیا کروں، میں نہیں بچا پاؤں گا. اب ایک سوال جو میرا ہے وہ یہ ہے، یہ جو ذہیب صاحب آج کے ہیں جو پکڑے گئے، کیا یہ وہ ذہیب صاحب ہیں جنہوں نے قتل کیا تھا؟ نہیں ہے نا، یہ بالکل مختلف آدمی ہیں. تو کیا عدالت کے سسٹم کے اندر ایک ایسے شخص کو سزا دی جا سکتی ہے کسی ایسے جرم کے عوض جو اس نے کیا نہیں، اس سے پہلے والے نے کیا جو بدل چکا ہے، اور یہ تو اب تو ہے ہی نہیں. بتائیے کیا بنے گا؟ عقل کیا کہتی ہے؟
عقل کہتی ہے کہ ایسا 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 کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم یہ بتا دیں کہ بدن بدلتا رہتا ہے تو نہیں دینی چاہیے اس کو سزا. میں وکالت کروں گا، اس کی بچانے کی کوشش کروں گا، لیکن جو وکیل سرکاری ہوگا، سرکاری وکیل کہے گا جناب آپ ٹھیک کہتے ہیں، یہ وہ نہیں ہے، لیکن اس میں وہی روح ہے جو روح اس وقت تھی، روح تو وہی ہے اس میں، اس لیے روح نے کام کرایا بدن سے. ہم روح کی وجہ سے اس کو سزا دے رہے ہیں، بدن کی وجہ سے نہیں دے رہے. یہ آرگیومنٹ کیا بتا رہا ہے؟ بتا رہا ہے یہ کہ اگرچہ انسان بدلتا جاتا ہے اور ریپیٹیڈلی بدل جاتا ہے، بدلتا رہتا ہے، چند ایک مہینوں میں بھی بدل جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے انسان کا خون جو ہے، جب کبھی آپ بلڈ ڈونیشن کیمپ پہ جائیں گے تو ڈاکٹر آپ سے کہے گا ہفتہ بھر آپ غذا اچھی کھانا، آپ کا خون برابر ہو جائے گا. یعنی اگر آپ کا خون ضائع ہو جائے کسی وجہ سے، خون برابر آ جاتا ہے، یعنی نیا خون بن جاتا، نئے خون کے خلیے بن جاتے ہیں. ریڈ بلڈ کارپلز بھی نہیں، وائٹ بلڈ کارپلز بھی نہیں، باقی جو سیلز ہوتے ہیں وہ بھی نہیں. لیکن اتنا ہی نہیں، جو پرانا خون ہوتا ہے وہ پرانا خون بھی بدل جاتا ہے انسان کے بدن کے اندر. جو آپ کا خون آج ہوگا وہ 15 دن کے بعد وہ خون نہیں ہوگا، وہ بدل چکا ہوگا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن اس کے باوجود جب کسی کو خدا بچائے، ہر کسی کو لیکیومیا ہو جاتا ہے، جس کو ہم بلڈ کینسر کہتے ہیں. وہ کس چیز کو ہوتا ہے؟ بلڈ میں ہو جاتا ہے نا، بلڈ میں کینسر ہوتا ہے، لیکیومیا کہلاتا ہے. اب لیکیومیا جس کو ہو گیا، بلڈ کینسر ہو گیا، تو خون 15 دن کے بعد بدلے گا. تو جب دوسرا خون اس کے بدن میں آ جائے گا، پرانا ختم ہو جائے گا، تو کینسر کیوں باقی رہ جاتا ہے؟ کینسر بھی اسی کے ساتھ ختم ہونا چاہیے تھا، لیکن کینسر باقی رہ جاتا ہے. یہ خون کی بات ہوئی. اسی طرح بدن کے کسی حصے میں بھی، لیور میں لیجئے، کہیں بھی لیجئے، اس طرح کی بیماری آ جائے، خدا بچائے اور کسی کو اس طرح کی بیماری آ گئی، تو جب انسان کا بدن بدلتا رہتا ہے تو پھر یہ بیماریاں بھی ختم ہوتی رہنی چاہیے. یہ ختم ہوتی نہیں رہتی ہیں، برقرار رہتی ہیں. لیکن کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ جو میجر کنٹرول ہوتا ہے آپ کے بدن پر، وہ بدن کے اجزاء کا نہیں ہوتا ہے، بلکہ بدن میں جو روح ہوتی ہے اس روح کا کنٹرول ہوتا ہے. اور اس روح کی وجہ سے، اس جان کی وجہ سے، جو جان انسان کے بدن میں گھومتی رہتی ہے، اس جان کی وجہ سے، جیسے کسی کا دیہانت ہو گیا، انتقال ہو گیا، ہم کہتے ہیں اس نے اپنی جان آفرین کو سپرد کی. وہ جان جو ہے، جو وہ سپرد کرتا ہے جان آفرین کو، جان پیدا کرنے والے کو، تو وہ جان اصل چیز ہے، لیکن وہ مادی نہیں ہے. کنٹرول کرتی ہے پوری بدن کو، لیکن مادی نہیں ہے. آپ نہیں بتا سکتے ہیں یہ آنتوں میں ہے، پھیپھڑوں میں نہیں ہے. آپ یہ نہیں بتا سکتے ہیں یہ میرے سر میں ہے، دماغ میں ہے، لیکن میرے ہارٹ میں نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے دل میں ہے، لیکن میرے کڈنیز میں نہیں ہے. یہ جان پوری کی پوری بدن میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے. ٹرانسینڈس ایوری پارٹ آف یور باڈی. سمجھ گئی بات؟ سمجھ آ گئی؟ تو لہٰذا ہمارا آرگیومنٹ کیا ہے پھر؟ انٹلیکچوئل آرگیومنٹ یہ ہے کہ اگر انسان کا بدن بدلتا رہتا ہے تو پھر ایک مسئلہ پیدا ہوگا، وہ پرابلم پیدا ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ کسی کرمنل کو ہم سزا نہیں دے سکتے، کیونکہ جس وقت اس نے سزا کیا اس کے بعد وہ بدل گیا، وہ اب وہ نہیں ہے، اس لیے اس کو سزا نہیں دیا جا سکتا. اگر ہم یہ قبول کریں کہ صرف مادہ ہے، اگر یہ ہم قبول کریں کہ صرف باڈی ہے، بدن ہے، بس اور کچھ نہیں، ہمیں قبول کرنا پڑے گا کہ بدن کے علاوہ ایک چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان سب کچھ کرتا ہے، اور اسی کی وجہ سے اس مجرم کو سزا دینی ہوگی، ورنہ سب ایرریلیونٹ بن جائے گا. آپ کا قانونی سسٹم، رمبیل پینل کوڈ، تعزیرات ہند وغیرہ وغیرہ سب بیکار چلا جائے گا، پورا لا بدلنا پڑے گا. کیوں جی؟ تو یہ ایک آرگیومنٹ ہے، اور اس آرگیومنٹ کا ہمارے بھی مادہ پرست کے پاس کوئی جواب نہیں جو وہ دے سکے یہ ڈسپروو کرنے کے لیے، یہ بات غلط ثابت کرنے کے لیے کہ روح کا وجود نہیں ہے. اور جب ہم روح کا وجود قبول کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم
میٹا فزیکل وجود کو قبول کر رہے ہیں، مادے سے اوپر والی چیز کو قبول کر رہے ہیں. اور جب ہم بہت روحوں کو قبول کریں گے، جتنے سارے ذی حیات ہیں اتنی ساری روحیں ہیں، اتنی ساری روحوں کو جب ہم قبول کرتے ہیں، مانیتا دے رہے ہیں، مان رہے ہیں، تو ان کے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہمیں لازماً ان سب کے اوپر جو یہ آتمائیں ہیں اور جو پرم آتما ہے سب کے اوپر، پھر اس کو بھی قبول کرنا پڑے گا، بلکہ ان کا خالق ہے، صرف اوپر نہیں ہے بلکہ ان کا خالق ہے، اس لیے ہمیں ان کو بھی قبول کرنا پڑے گا. صحیح ہے؟ یہ ہے ایک آرگیومنٹ. اب دوسرا آرگیومنٹ سنیے، اسی کے ساتھ بہت کم ٹائم لگے گا، اور وہ یہ ہے، آپ مجھے بتائیے خدا کے لیے، آپ کی ایک پرسنالٹی ہے جس کے بارے میں ہم نے کل کہا کہ ایک آئی ہوتا ہے، آئی ایک سیلف امیج ہوتی ہے، ایک سیلف ہوتا ہے. جب آپ 20 سال کے بعد واپس آئیں گے تو جج صاحب کے کہیں گے آئی ہیو ناٹ کمیٹڈ اے مرڈر آف مسٹر مفیض، میں نے تو اس کا قتل کیا ہی نہیں. کہیں گے نا، جو کیا ہے وہ اس نے کیا ہے، جو اب ہے ہی نہیں مجھ میں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ آئے، یہ تب بھی آئے تھا، اب بھی آئے ہے. گویا یہ سیلف جو ہے، یہ آئی والا کانسیپٹ، یہ آئی والا کانسیپٹ بدلتا نہیں. یہ آئی والا کانسیپٹ جو ہے یہ بدلتا نہیں. آپ کی پرسنالٹی بدلتی رہتی ہے. آج آپ بڑے شریف ہیں، اور لیکن 4 سال پہلے آپ گھر میں برتن وغیرہ توڑ دیتے تھے. آج آپ بہت شریف ہیں، لیکن 4 سال پہلے آپ اپنے باپ کی پٹائی کرتے تھے. آپ بہت جھگڑالو تھے، آپ بہت ایسے تھے اور ویسے تھے. لیکن آدمی دھیرے دھیرے سدھرتا ہے، ہر کوئی. ساری خامیاں دھیرے دھیرے دور ہوتی، عیب جو ہے دور ہوتے ہیں، انسان پرفیکشن کی طرف جاتا ہے. پرفیکشن، تکامل کی طرف، پرفیکٹ بننے کی طرف، اچھا بننے کی طرف انسان جا. ہر کسی کا سفر یہی ہوتا ہے. پہلے ناکارہ، ماں باپ کا پیسہ خرچ کرنا، اپنا کچھ نہیں کرنا. لیکن دھیرے دھیرے وہ خود کمانا شروع کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ چلتا ہے ماں باپ میں اب اتنی سخت نہیں رہی کہ وہ کمائے. اور جہاں وہ کچھ نہیں کما تھا اب کمانے لگا. اب وہ ارننگ ہینڈ بن گیا اپنی فیملی کا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یعنی ہر کوئی پہلے سے بہتر ہو رہا ہے. پہلے سے بہتر جو ہو رہا ہے وہ بھی اپنے آپ کو آئی کہتا ہے، میں. اور جب وہ جھگڑالو تھا تب بھی وہ کہتا تھا میں ایسا کروں گا اور ویسا کروں گا. مجھ سے کیوں اس نے ایسے بات کی اور اس نے کیوں ایسے بات کی، میں اس کو یاد دلاؤں گا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ چھٹی کا دودھ یاد دلاؤں گا. اوکے؟ تو یہ آئی جو ہے یہ امپورٹنٹ چیز ہے، سیلف امیج. لیکن آپ مجھے بتائیں، یہ چیز ہے، اس کے میں 2 حصے کروں گا. اگر چاہے تو ایسے ہی کروں گا، توڑ دوں گا تو اس کے حصے بکھرے ہو جائیں گے. جو کچھ بھی میٹیریل چیزیں ہیں ان کو توڑا جا سکتا ہے، ان کو ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے، ڈسٹروائے کیا جا سکتا ہے. ہر مادہ چیز جو ہے وہ ڈیویزیبل ہے. یہ کرسی ہے، اس کی ٹانگیں ہیں، اس کی سیٹ ہے، اس کا بیک ہے. اگر چاہیں اس کو الگ الگ کر سکتے ہیں، اور ہر چیز کو اپنا اپنا نام دیں گے. یہ کہیں گے یہ کرسی کی ٹانگیں ہیں، اس چیز کو کہیں گے یہ کرسی کی سیٹ ہے، اس چیز کو کہیں گے یہ کرسی کا بیک ہے. اوکے؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا پرسنالٹی کو بھی ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے؟ مادے کو ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے، اس میں شک نہیں. جو بھی مادہ آپ کے پاس ہو، سونے کا 1 کلو گرام ہے، آپ 10 گرام کے بتائیے کتنے بن جائیں گے ٹکڑے، اور ہر ٹکڑے کو کہیں گے سونا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن ایسا تو نہیں ہو سکتا. آپ کا کیا نام ہے؟ ہاں؟ برہان کے اندر با 1 ہے، را 1 ہے، ہا 1 ہے، الف 1 ہے، نون 1 ہے، 5 حرف ہے. تو اس کے بھی کیا، اگر اس کے نام کے 5 ٹکڑے ہم نے کر دیے، کیا اس کے بھی 5 ٹکڑے کیے جائیں؟ 1 ٹکڑا یہ ہوا، 1 یہ ہوا، 1 یہ ہوا، 3، 1 یہ 4 اور 1 یہ 5. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر ہو جائیں گے خدا نخواستہ، کیا ہر ٹکڑے کو ہم برہان کہیں گے؟ پھر نہیں کہہ سکتے. تو گویا انسان کی پرسنالٹی جو ہے وہ ایک اکائی ہے، اس اکائی کو ڈیوائڈ نہیں کیا جا سکتا ہے. پرسنالٹی از انڈیویزیبل، ناقابل تقسیم، ناقابل تخریب. اس کو خراب نہیں کیا جا سکتا.
کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب مجھے باپ پکڑے گا کسی برے کام پر تو میں کہوں گا کہ جس وقت مجھ سے یہ کام سرزد ہوا اس وقت 1/4 میرے بدن نے یہ خراب کام کیا، لیکن 3/4 میرا بدن پڑھائی میں مشغول تھا؟ کیا کہے گا؟ کیوں جی کہو گے؟ یعنی 1/4 میری پرسنالٹی کا 1/4 اس کی غلطی کی وجہ سے غلط کام ہو گیا، لیکن 3/4 میرا مشغول تھا پڑھائی کے اندر۔ معاف کرنا، 3/4 تو میرا پڑھائی میں تھا۔ مجھ جیسا اچھا لڑکا آپ کو کہاں ملے گا؟ تو اس 3/4 کا خیال رکھو نا، اس کی تھوڑی عزت رکھو، اس کا تھوڑا مان رکھو۔ تو 1/4 نے غلطی کی تو معاف کرو، کون سی بڑی بات ہے؟ کیا آپ ایسا کہہ سکتے ہیں؟ کیا آپ کبھی ایسا کہہ سکتے ہیں کہ میرے نصف میرے نصف نے خواب دیکھا لیکن میرا نصف جاگ رہا تھا اور دیکھ رہا تھا گھر میں کون آئے گا چوری کرنے تو پکڑ لوں گا؟ کیا کوئی ایسا کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا ہے۔ جب نہیں کہہ سکتا ہے اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے اندر اگرچہ آپ کے پارٹس الگ الگ ہیں لیکن تمام پارٹس ایک یونیسن کے اندر ایک متحد یونٹ کے طور پر کام کرتے ہیں، اور جو وہ کام کرانے والی چیز جو ہے وہ پرسنالٹی، آپ کو وہ رنگ دینے کے لیے جو چیز ہے وہ آپ کا سول ہے۔ اور جب سول ثابت ہو گیا اس آرگومنٹ کی وجہ سے، آرگومنٹ آف انٹلیکچوئل آرگومنٹ آف انڈیویزیبلٹی کا آرگومنٹ جو ہے یہ دوسرا آرگومنٹ ہے۔ تو یہ ثابت کر رہا ہے کہ انسان کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے جو کہ میٹیریل نہیں ہوتی بلکہ نان میٹیریل ہوتی ہے، اور اسی کو ہم روح کہتے ہیں۔ انشاءاللہ جاری رکھیں گے اپنا کلام۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔